وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں اگنی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ کی بہت ہی اہم آیت کریمہ احباب کے سامنے نے پڑھی ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین سے رب ذوالجلال ہم تمام احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین اکرام، یہ ہمارے لیے بڑا ہی خوشی کا موقع ہے اور ہم تمام مسلمانوں پر یہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل ہے اور اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ رب ذوالجلال صحیح معنی میں ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال اس مہینے کی فضیلتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین اکرام، عالم اسلام میں سارے کے سارے مسلمان بڑی شدت کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اللہ سے اس مہینے کی برکتوں کے لیے، سعادتوں کے لیے کثرت سے دعا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اس وجہ سے کہ یہ رمضان جیسا مبارک مہینہ کسی کو مل جانا، کسی کی زندگی میں آ جانا اور اسے عمل کی توفیق مل جانا، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت اسے مل جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کے سامنے وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں نے خواب دیکھا. خواب کا تذکرہ اللہ کے نبی سے انہوں نے کیا. خواب کیا دیکھا تھا کہ دو آدمی ایک دیہات سے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک ہے, اللہ کے راستے میں لڑتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. اور اس کے 1 سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی فطری موت اسے آتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم تینوں جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں. ایک فرشتہ جنت کے اندر سے آتا ہے اور آ کر کے سب سے پہلے اس آدمی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جس کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا. 1 سال کے بعد انتقال ہوا. وہ پھر فرشتہ دوبارہ آتا ہے اور آ کر کے اس آدمی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جس کا 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا. اور شہید کے تعلق سے آپ احباب کو معلوم ہے, سن چکے ہیں کہ خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین جنت میں جو اس کا مقام ہے, اس کا ٹھکانہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتے ہیں. یہ بڑا اونچا مقام ہے شہید کا. تو ان کو تعجب ہوا. وہ کہتے ہیں پھر فرشتہ دوبارہ اپنی سمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا اپنی جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا, واپس چلے جاؤ. ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ساتھیوں سے, صحابہ سے, اللہ کے نبی کے صحابہ سے گفتگو ہوتی ہے, آپس میں گفتگو ہو رہی. تعجب ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا اور وہ ساتھی جسے 1 سال کے بعد انتقال ہوا اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گفتگو سنی. آپ نے فرمایا تم تعجب کر رہے ہو کہ شہید ایک بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے اور 1 سال کے بعد جس سے انتقال ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے, تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں ضرور ہم کو تعجب ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ آدمی جسے جنت میں پہلے داخلہ نصیب ہوا کیا اس کو 1 اور سال اس کی زندگی میں نہیں آیا؟ 1 سال اور رمضان کا مہینہ کیا اسے نہیں ملا؟ کیا رمضان کی سعادتیں اسے نہیں ملی؟ رمضان کی عبادتیں کیا اس نے نہیں کی؟ رمضان میں کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ رمضان کا مہینہ ایکسٹرا جو اسے ایک اور مل گیا, اس میں جو اس نے روزے رکھے, اس میں اس نے جو عبادتیں کی, اس کی وجہ سے وہ اپنے پہلے ساتھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو گیا. میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ کسی کو مل جانا اور اسے عمل کی توفیق مل جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہمارے اندر جوش ہونا چاہیے, ایک جذبہ ہونا چاہیے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کا, نمازوں میں آگے بڑھنے کا, روزوں کے معاملے میں آگے بڑھنے کا, نیکیوں کا, عبادتوں کا اہتمام کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. میرے بھائیو, ورنہ عام رمضان کی طرح, عام مہینوں کی طرح اگر رمضان کے مہینے کو بھی گزار دے, عام مہینوں کی طرح سستی اور کاہلی کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو بھی گزار دے, عام مہینوں کی طرح کاموں میں مشغول ہو کر کے رمضان کے مہینے کو گزار دے, عام مہینوں کی طرح سو کر کے سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو بھی گزار دے, ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. پیارے نبی کی وہ حدیث بارہا آپ نے سنا, ہر رمضان میں آپ سنتے ہیں پیارے نبی منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں, آمین کہتے ہیں, آمین کہتے ہیں, آمین کہتے ہیں. صحابہ کے پوچھنے پر, سوال کرنے پر اللہ کے نبی نے بتایا جبرائیل آئے تھے, انہوں نے دعا کی, بدعا کی انہوں نے, اور ان کی بدعا پر میں نے جو ہے آمین کہی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل نے کہا وہ آدمی ناکام ہو, نامراد ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا دی. یہ موسم ہے میرے بھائیوں, یہ موسم ہے اللہ کو راضی کرنے کا, یہ موسم ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا, یہ موسم ہے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کا.
गुनाहों की घटरी जो हमारे सरों पर है ना, ये रमजान का महीना गुजरते गुजरते गुनाहों की घटरी सर से उतर जाना चाहिए। जिसकी गुनाहों की घटरी सर से नीचे उतर गई समझो तो उसने रमजान को सही माने में पाया। और जिसकी गुनाहों की घटरी रमजान की गुजरने के बाद भी उसके सर पर ऐसे ही बरकरार रही, गुनाहों का बोझ ऐसे ही वो लाते रहा, गुनाहों की माफी उसने नहीं करवा ली, अल्लाह के नबी की बदुआ को मुस्तहिक हो जाएगा। मोहतरम हाज़रीन, जरा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये रमजान के महीना, इसकी इबादतों में एक बड़ी अहम इबादत, बहुत ही अहम इबादत रोजा है। रोजा रखना है, रोजा एक बहुत बड़ी इबादत है और रमजान की खास इबादतों में है। और रमजान के रोजों को अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। देखने में ये आता है हमारे बहुत सारे नौजवान साथी, अल्लाह ताला सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, सब कुछ दिया है, सहूलतें अल्लाह ताला ने दिया है, रोजा रखने में काहली करते हैं, सुस्ती करते हैं और रोजा नहीं रखते, खाते पीते घूमते हैं। और सवाल करने पर हमारे नौजवान ये बताते हैं हमारा काम बड़ा मशक्कत वाला काम है, हमारा काम बड़ा मशक्कत वाला काम है, दिन भर काम करते करते थक जाते, रोजा रख करके हम ये मेहनत वाले काम नहीं कर सकते। रोजा रख करके हम ऑफिस में पूरी दिल जमी के साथ दिमाग लगा करके काम नहीं कर सकते। बहुत बड़ा तबका आज रोजों से दूर होता जा रहा है। अल्लाह के नबी के जमाने में बड़े तो बड़े छोटे बच्चे सहाबियात जो है उन बच्चों को रोजा रखवाती थी। ये बच्चे जब भूख से जो है तड़पते, उनके सामने सहाबियात खिलौने डाल देती, बच्चे खिलौने में खेलते रहते थे, इफ्तार का वक्त आ जाता, रोजा उनका मुकम्मल हो जाता। आज नौजवान हमारे घर में सोए हुए हैं, हमारी घर की औरतें उनको नाश्ता बना करके 9 बजे दे रही है, दोपहर का खाना बना करके दे रही है, चाय दे रही है, खाने पीने के लवाजिमात उनको दिया जा रहा है, उसका इंतजाम किया जा रहा है। रमजान के महीने में रोजा छोड़ करके अल्लाह की नाफरमानी, या रब क्या बताओ, रमजान का महीना ऐसा महीना है जहां आपके अमल की इबादतों की नेकियां बढ़ जाती है, उसका सवाब बढ़ जाता है, उसका अजर बढ़ जाता है। और इसी तरह से जहां नेकियों का सवाब अल्लाह ताला बढ़ा देते, अजर बढ़ा देते हैं, वही अगर कोई ऐसे माह में, ऐसे अजमत वाले महीने के अंदर अगर कोई गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, उसके गुनाहों में भी इजाफा होता है, उसके गुनाहों में भी इजाफा होता है। रोजों की पाबंदी कीजिए, रोजों का एहतमाम कीजिए। मेरे भाइयों, आपको मैं बताऊं, जंग बदर किस महीने में हुई? जंग बदर इस्लामी तारीख की पहली जंग। आप कहते हैं मैं बहुत मेहनत वाला काम करता हूं मैं बहुत मशक्कत वाला काम करता हूं। अरे सहाबे कराम ने, जिनके पास लड़ने के लिए सही हथियार नहीं थे, अपने सरों पर कफन बांध करके इस्लामी तारीख की जो पहली जंग लड़ी, रमजान के महीने में लड़ी। और जरा आगे आए, जंग तबूक, ग़ज़वे तबूक इसी रमजान के महीने में पेश आया। मक्का जो फतह हुआ, फतेह मक्का इसी रमजान के महीने में हुआ। मेरे भाइयों, बैतुल मक़दिस जो फतह हुआ वो रमजान के महीने में। स्पेन जो फतह हुआ रमजान के महीने में। हिंद पर मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह ने जो है हमला किया था, इसी रमजान के महीने किया। रमजान के महीने में मुसलमानों ने रोजे रख करके बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और हम रोजे छोड़ करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पहला अज़्म ये कीजिए, हमारा एक रोजा भी इस रमजान के महीने में नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा नहीं कभी इंशाअल्लाह। रोजों की पाबंदी, खुद भी रोजा रखिए, घर वालों को रोजा रखवाइए, हमारे बच्चों को रोजा रखवाइए। उनका इम्तिहान क्यों ना हो, उनका एग्जाम क्यों ना हो, कुछ भी हो, रोजा रखेंगे। रोजे की बरकत से अल्लाह ताला उन्हें और इम्तियाजी नमरात से कामयाबी अता करेंगे। आज का अखबार आपने पढ़ा कि WWF की जो फाइटिंग होती है, ये कनाडा का एक मुस्लिम जो फाइटर है,
کل جو ہے پہلا روزہ تھا، روزے کی حالت میں انہوں نے فائٹ جیتا، لوگ حیران تھے، روزے کی حالت میں ہے، فائٹنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، کامیاب ہوں گے یا نہیں، لوگ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دیا۔ میرے بھائی یہ روزے کی برکت ہے، یہ روزے روحانی قوت اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اس مہینے میں جو اہم عبادت ہے روزہ، اس روزے کا اہتمام کیجیے، روزے کی پابندی کیجیے۔ ذرا اور آگے چلیں، روزوں کے بعد نمازوں کی پابندی کیجیے، آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ آپ جو ہے غیر مہینے کے اندر آپ سستی کرتے تھے، کاہلی کرتے تھے، آج اللہ کا فضل ہے ہم دیکھتے ہی رمضان جیسے ہی چاند نظر آتا ہے رمضان کا، مغرب میں لوگ نہیں رہتے، عشاء میں ایسا ہجوم رہتا ہے جو ہمیشہ پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے احباب ان کو جگہ نہیں ملتی، پیچھے ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ لوگ ایسا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ پابندی پورا رمضان ہونا چاہیے، اس کے بعد پوری زندگی میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 2-4 دن آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر مینڈموں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ یہ جوش جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ جو ہے اسے برقرار رکھنا چاہیے، یہ ٹریننگ ہے یہ، اور اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں ہمارے اسلاف کے تعلق سے خاص طور پر سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ خود فرماتے ہیں 50 سال میری زندگی کے ایسے گزرے، 50 سال میری زندگی کے ایسے گزرے، تکبیر اولیٰ میری مس نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی۔ تکبیر اولیٰ یعنی امام جو پہلی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، نماز شروع ہوتی ہے، یہ پہلی تکبیر ان کی 50 سال کہتے ہیں میری زندگی کے 50 سال ایسے گزرے کہ تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی۔ آگے خود فرماتے ہیں اور ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ زندگی کے ان کے 30 سال ایسے گزرے، 30 سال یہ مسجد میں پہلے آتے تھے، مؤذن بعد میں اذان دے رہے تھے، مؤذن سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ کتنے سال ہے؟ 30 سال۔ اب 3 دن کوئی عمل کر کے دکھا دے، 3 دن کوئی عمل کر کے دکھائے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، مؤذن سے پہلے مسجد میں آنے دکھا نہیں۔ اذان ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ، پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی سستی کرنے والے سستی کرتے ہیں، کاہلی کرنے والے کاہلی کرتے ہیں، نوجوان چائے کی ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھانے پینے کی جگہوں پر جو ہے ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ہماری ایک نماز بھی جو ہے مس نہیں ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ تکبیر اولیٰ ہماری مس نہیں ہونا چاہیے، ایسی نمازوں کی پابندی کریں۔ نمبر 3، ذرا اور آگے چلیں، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کے لیے مصروفیات کو ترک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو نبی کے مصلی پر بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، رمضان کا مہینہ آتا درس کے حلقوں کو بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے اپنے شاگردوں سے، لوگوں سے کہتے تھے رمضان کا مہینہ یہ سیکھنے سکھانے کا مہینہ نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عمل کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں بڑی جد و جہد کرتے تھے، بہت جو ہے محنت کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ آج ہماری مشغولیات جو ہے رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے، مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے، کپڑے کے بے پاری، کوئی جو ہے بامبے جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی کلکتہ جا رہا ہے، وہاں سے مال منگا رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بزنس زیادہ ہوگا، کاروبار زیادہ ہوگا، لوگ پیسے کے چکر میں
پیسہ کمانے کے چکر میں، تجارت بزنس کے چکر میں رمضان کے قیمتی اوقات کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، قیمتی اوقات کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دکان میں بیٹھے بیٹھے افطاری کر رہے ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں. کیوں؟ گاہک کبھی بھی آ سکتا ہے. دنیا کے ہے نا، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ رمضان میں اپنے کاموں کو مختصر کر دیتے تھے، ٹائم ٹیبل ایسا بناتے، پروگرام ایسا بناتے، شیڈیول ایسا بناتے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیں. میرے بھائیوں، دعاؤں کا خاص اس طرح اہتمام کیجیے. سحری سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مومنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک بندوں کے تعلق سے وہ سحری کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ اپنے لیے دعا کیجیے، گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، بچوں کے لیے دعا کیجیے، ان کے مستقبل کے لیے دعا کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کیجیے. اور ہمارا وہ وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ ہماری خواتین 3 ساڑھے 3 بجے اڑ گئی بولے تو پورا ٹائم ٹیبل ہوتا. رات ہی کو شوہر سے پوچھ لیتے کیا بنانا جی صبح میں سحری میں؟ فلاں بناؤ 3 بجے سے پکوان چل رہا ہے. اب شوہر کو 4 ساڑھے 4 بجے اٹھاتے، انہوں اٹھ کر کے جو ہے آتے، سیدھا دسترخوان میں بیٹھے، کھا لیے، چائے پی لے، سیدھے مسجد کو آئے. ارے وہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ جو ہے سحری آخری وقت پہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. آپ کیا کریں؟ پونے 5 بجے سے پہلے 4:15 کے بعد خود بھی بیٹھ جائیں، گھر والوں کو بھی بیٹھائیں، بچوں کو بھی بیٹھائیں، اور سب مل کر کے دعائیں کیجیے اللہ رب العالمین کے دربار میں. کیا پیارا منظر ہوتا ہے، دیکھو اس کے بعد کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے کہ سب مل کر کے رات کی اس گھڑی میں جو ہے سحری سے پہلے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دعائیں کیجیے. افطار سے پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے؟ پورا افطار سامنے رکھ لے کو، کیا پورا فروٹ ہے، سموسے سب جما لے کو، پورا جوڑ لے کو، خزانہ قارون کا خزانہ پورا رکھ لے. کیا کرتے؟ اس کے بعد سامنے بیٹھ کر دعا کر لے بیٹھتے. پوری نگاہ کہاں رہتی ہماری؟ ہم سموسے کے اوپر ہے، پورے فروٹ کے اوپر ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر ہے. اب کیا خاک اس کی دل سے جو ہے دعا نکلے گی، کیا اثر رکھے گی وہ دعا؟ پوری نگاہ، پورا ذہن جو ہے فروٹ سامنے کھانے پینے کی چیزوں میں لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اس سے پہلے آپ دعائیں کیجئے، بعد میں آ کر دسترخوان پر بیٹھیے. آپ تو بتانے کا مقصد یہ ہے رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. کثرت سے دعائیں کیجئے. عزا اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، افطار سے پہلے، سحری سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کیجئے. آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ قیام اللیل کرتے ہیں، آپ سجدے میں جب گئے، آپ لمبے سجدے جب آپ کر رہے ہیں، دعائیں کیجئے. آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے. آپ عربی میں ہونی چاہیے دعائیں، عربی میں ہونا چاہیے دعائیں، جامع جو دعائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تو سب کو یاد ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے دعا کرو، گھر والوں کے لیے دعا کرنا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایسی دعائیں جو ہے یاد کر کے رکھ لیں. قیام اللیل میں جب لمبے سجدے آپ کر رہے ہیں، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کیا کرو؟ آپ سجدے میں یہ دعائیں کر لیا کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو. اور ذرا اور آگے چلو. یہ مہینہ جو ہے آپ کو کیا بتاؤں، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. اس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. قرآن ہی نہیں، اس سے پہلے جتنی مشہور آسمانی کتابیں تھی اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں نازل فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیفہ دیا اسی رمضان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا فرمایا رمضان کے مہینے میں. موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ تعالیٰ نے دی اسی مہینے میں. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اللہ تعالیٰ نے دی اسی مہینے میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ نے جو نازل فرمایا اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے
جس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. پہلے نبی کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جبریل علیہ السلام کو ایک پارہ قرآن سناتے تھے. ایک پارہ ہر دن ایک پارہ اللہ کے نبی سناتے تھے. ایک پورے رمضان میں ایک مرتبہ مکمل قرآن اللہ کے نبی حضرت جبریل کو سناتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال اس سے پہلے کا جو رمضان آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کو سنایا. میں آپ سے اگر سوال کروں قرآن ایسا اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ایسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور رمضان کے مہینے میں جس کا نزول ہوا ہے میں آپ سے پوچھوں کتنے احباب ہیں جو رمضان میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مکمل کرتے ہیں؟ یہ ایک مرتبہ کم سے کم. تو میں سمجھتا ہوں 1% یا 2% لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. ہمارے پاس وقت ہے باتیں کرنے کے لیے وقت ہے. نماز ہو گئی نا یہاں پر باہر جا کر دیکھو مسجدوں کے باہر گروپ کھڑے رہتے ہیں نوجوان ہمارے. کیا ہے ڈسکس چلتا ہے کیا کھایا کیا کیا کس سے ملنا ہے کیا کرنا ہے. گھنٹے 15 20 منٹ آدھا گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. آپ نماز کے بعد یہی بیٹھے رہیے مسجد میں قرآن اٹھائیے قرآن کی تلاوت کیجیے. دیکھو آپ کتنے صفحے آپ پڑھ لیں گے کتنی نیکیاں آپ کی جھولی میں آ جائیں گے. ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے ہمارے اسلاف قرآن مجید کا اتنا اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی پڑھ رہا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے رمضان میں جو ہے پورے رمضان میں 30 مرتبہ قرآن مکمل کر دیتے. ایک دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے وہ. آپ سوچو کتنا وقت قرآن میں لگاتے تھے کتنا وقت قرآن پڑھنے میں لگاتے تھے وہ. اہل علم نے کچھ پوچھا کہ قرآن تو 3 دن سے کم میں جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے نا حدیث ہے اللہ کے نبی کی. تو اہل علم نے بتایا وہ غیر رمضان کے لیے ہے. رمضان میں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. یہاں آپ کو کثرت سے نیکی کے کام کرنا ہے ثواب بٹورنا ہے جمع کرنا ہے. آپ کثرت سے قرآن پڑھیے آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. آپ بچوں کو لیے آپ فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں آپ بیٹھ جائیے بچوں گھر والوں کو لے کر کے قرآن پڑھے. بچہ بیٹا پڑھو چلو ایک پارہ آج ایک دن پہ پڑھنا ہے بیٹا. اچھا اب ایک چھوٹی ترتیب میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر اس پر آپ عمل کر لینا بڑی آسان ترتیب ہے یہ. اگر آپ کے دل میں شوق ہے جذبہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ رمضان میں قرآن مکمل ختم کرنا ہے آسانی کے ساتھ ایک چھوٹی آسان ترتیب میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کیا کرو فجر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھو 4 صفحے قرآن پڑھو. 4 صفحے یا تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھو اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاؤ سنت پڑھ لیے کچھ 2 صفحے پڑھ لیے. نماز کے بعد 2 صفحے فجر کے بعد 4 صفحے ظہر کے بعد 4 صفحے عصر کے بعد 4 صفحے مغرب کے بعد 4 عشاء تراویح کے بعد 4 صفحے. کتنے صفحے ہو گئے کتنے صفحے ہوئے 20 صفحے ہوئے. ایک پارہ ہو گیا. ایک پارہ ہو گیا. آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اب ہیلے بہانے نہیں بنا سکتے. آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. 5 نمازوں میں 4 صفحے اگر پڑھیں گے ایک پارہ ہو جائے گا. 30 دن میں کتنے ہو گئے مکمل ہے ایک قرآن ہو جائے گا. کسی کو اور شوق زیادہ ہے نہیں زیادہ پڑھنا تو قرآن کو کم سے کم ختم کرنا ہے. آپ کیا کرو 4 کے بجائے 8 پڑھو. آپ 8 صفحے کر لیے ایک نماز کے بعد تو آسانی سے 2 مرتبہ آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں اس کا اہتمام کیجیے. کریں گے نہیں کیا انشاءاللہ کیجیے. آپ کوشش کیجیے. آپ قرآن اٹھائیے. آپ بیکار کی باتیں مت کرو. بیکار کی باتوں میں شیطان لگا کر کے ہم کو رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے دور کرنا چاہتا ہے. وہ آپ جو ہے شیطان کو شکست دینا ہے. آپ شیطان کو شکست دینا ہے اور اللہ کے دربار میں آنا ہے اور اللہ کو منانے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائی وقت ختم ہو رہا ہے. 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. نیکی کا جو بھی کام آپ کریں خیر کے جو بھی کام آپ کریں ثواب کے جو کام بھی آپ کریں آپ کیا کریں. آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا گھر والوں کو اس میں شامل کریں. آپ گھر والوں کو شامل کریں. آپ بچوں کو شامل کریں گھر والوں کو عورتوں کو شامل کریں. نیکی کے ہر کام میں گھر والوں کو شامل کریں.
پیارے نبی کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، آپ عشاء کے بعد سو جاتے، آپ رات میں جاگتے اللہ کے نبی تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، آپ اٹھتے اور اٹھنے کے بعد کیا کرتے؟ اللہ کے نبی جاتے، فاطمہ کے گھر کے پاس جاتے، حضرت فاطمہ بیٹی کے گھر جاتے، جا کر دستک دیتے، دروازے کو مارتے، اللہ کے نبی دستک دیتے اور کہتے ارے کیا تم دونوں نہیں اٹھو گے، نماز نہیں پڑھو گے؟ دونوں کو اٹھاتے اللہ کے نبی، حضرت علی کو فاطمہ کو اٹھاتے اور کہتے اٹھو نماز پڑھو گی، نماز پڑھنے کا وقت۔ اس طرح آپ بھی کیا کریں؟ نیکی کے کاموں میں گھر والوں کو شریک کریں، آپ گھر والوں کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالی حالت سے نوازا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، فرصت بھی دیا ہے، وہ کیا کرے؟ انتظار نہ کرے۔ موقع اچھا ہے، رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب چونکہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیے ہیں، لہذا جو مالی حیثیت سے جو اچھے ہیں، فرصت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صحت سے بھی نوازا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی شکل ہو ابھی سیٹ اپ نہیں ہوا ہمارا، بچوں کی شادیاں ہیں، فلاں ہیں، زندگی میں سیٹ اپ نہیں ہوتا، خبر میں کہتے بھی سیٹ اپ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں آپ جو اس کے چکر میں رہیں گے تو آپ نیکیوں سے محروم ہو جائیں۔ موقع دیا ہے، آپ آگے بڑھ جائیں آپ۔ اور ذرا اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت کو اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں، خاص طور پر فون کا کم سے کم استعمال کریں، سوشل میڈیا کا کم سے کم استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ورنہ وقت جو ہے بہت زیادہ ضائع ہو جائے گا، بہت زیادہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر بہت سارے ایسے غریب ہوں گے جن کو جو ہے کھانے کے لیے، سحری کے لیے، افطاری کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں کی بنسبت کثرت سے صدقات و خیرات میں، انفاق میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ بھی کیا کریں؟ آپ کم سے کم آپ کیا کریں؟ اپنے گھر کے لیے جو اناج خرید رہے ہیں، راشن خرید رہے رمضان کے لیے، ایک غریب کے گھر کے لیے بھی راشن خریدی، ایک کم سے کم ایک، اس لیے کہ اس سے وہ سحری کرے گا، افطار کرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو روزے رکھے گا اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، وہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ فلسطین کے غزہ کے مسلمان ایسے ویڈیو آ رہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے برتن لے کر کے کھانے کے لیے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، پانی کے قطرے کہیں سے گر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پانی نہیں مل رہا پینے، وہ قطرے جہاں سے گر رہے وہاں منہ لگائے ہوئے ہیں۔ کچھ بچے یہ کہتے ہوئے، وہ میں نے سنا ویڈیو کے اندر، ایک بچی کہہ رہی تھی یہ گزشتہ رمضان میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے جو ہے سحری کرتے تھے، افطار کرتے تھے، آج ہمارے ماں باپ نہیں، بھائی بہن، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ان کے پاس، رہنے کے لیے اسی حالت میں وہ روزے بھی رکھ رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایسے وقت میں بھی جو ہے بمباری ہو رہی ہے، میزائل جو ہے گر رہے ہیں، وہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، وہ لوگ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، نمازوں میں اہتمام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن عطا کیا ہے، ابھی سکون سے رکھا ہے۔ وہ فلسطین کے مسلمان کتنی تکلیف میں، کتنے پریشانی میں، کھانے کے لیے تڑپے، پانی کے لیے پریشان۔ آج اللہ تعالیٰ نے ساری سہولت ہمیں دیا ہے، آسانیاں دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، سارے وسائل ہمارے پاس رہ کر یہ بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، نمازوں کا اہتمام نہ کریں، نیکی میں حصہ نہ لیں، رمضان کی قدر نہ کریں، اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مجرم ہوں گے، ان کو یاد کرو، ہمیشہ یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو نعمت ہمیں دیا ہے نا، اس کا شکر صحیح معنی میں ادا کر سکے گا، شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور آخری بات آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے واسطے رمضان کے مہینے میں یہ شاپنگ کر کے یہ شیواجی نگر میں گھومنا، کھانا پینا، یہ شیخاں پھانا، یہ سب چھوڑ دو، یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، میں نوجوانوں، خاص طور پر نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں میں، اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے،
رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، خریداری کا مہینہ نہیں ہے۔ غیر مسلم ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ تصور کر لیے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان کھاتے، رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ ہے ان کا، کھانے پینے کا مطلب کھانا۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی دیکھو جگہ جگہ کھانے پینے کے ٹھیلے دکانیں سب لگ جاتی، خالی مسلمان وہی نظر آتے۔ اور پھر دیکھو کپڑوں کی دکانوں کے اندر شاپنگ کرتے ہوئے مسلمان نظر آتے۔ کھانا پینا پہننا ہونا شاید رمضان کے مہینہ نہیں، رمضان کے مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ایک جوڑے کپڑے کے لیے، دو جوڑے کپڑوں کے لیے، ایک جوڑی چپل جوتے کے لیے آپ رمضان کے اوقات کو ضائع کر دیں گے، رمضان کی بے حرمتی کریں گے، آپ رمضان کی ناقدری کریں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز مت کریں آپ ایسا۔ آپ جو ہے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین صحیح معنی میں ہم تمام کو رمضان کا صحیح معنی میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، فضیلتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم تمام کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔